ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال تعالی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحون قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئت عليكم بكرامة الدنيا وشرف الآخرة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، انسان نہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا ہے نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جانا چاہتا ہے۔ اللہ نے بھیجا ہے، جب اللہ چاہیں گے موت دیں گے، واپس بلا لیں گے۔ موت صدا لگاتی ہے، میں وہ موت ہوں، بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کو جدا کر دیتی ہوں، جوان بیٹے سے بوڑھے باپ کو جدا کر دیتی ہوں۔ مرنے والا مر جاتا ہے، رونے والے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام دیوار کو پکڑ کر کہتے ہیں، کیوں رو رہے ہو، کس لیے رو رہے ہو؟ اللہ کا مجھے حکم ہوا، میں نے اس کی روح قبض کر لی، اس پر نہ رو، اپنی موت کی تیاری کرو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں بار بار آؤں گا۔ موت نے کسی سے وفا نہیں کی۔ کدھر گیا تیمور، کدھر گیا سکندر، کدھر گیا کسرا، کہاں گیا دارا؟ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہیں تیری دھن ہے، رہوں سب سے اعلیٰ، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہی تیری دھن ہے، رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جس کو پتا ہو میں نے مرنا ہے، جس کو پتا ہو میں نے قبر میں جانا ہے، جس کو پتا ہو قیامت کا منظر قائم ہونا ہے، جس کو پتا ہو جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، جس کو پتا ہو اللہ رب العزت کے دربار میں مجھے پیش کیا جائے گا، جس کو پتا ہو قیامت آنے والی ہے، جس کو پتا ہو زمین تانبے کی ہو جائے گی، سورج سوا نیزے پر لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، وہ مزے کی زندگی نہیں گزارا کرتا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا۔ تجھے حسن و ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قضات اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نگارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹھر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کوئی بن گیا رونق پکھواں دی، کوئی چھڈ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی گرم ریت تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ او غلام فریدا، اتے سب مسافر نے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ میرے استاد حضرت مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں،
اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ ہم نے 2 سال گزارے ہیں ان کے ساتھ۔ کہتے تھے بیٹا اللہ جس کا بن گیا دنیا بھی اس کی ہے، آخرت بھی اس کی ہے، جنت بھی اس کی ہے۔ ہاں جنت تب ملے گی جب جنت کے سرداروں کا احترام ہوگا۔ ارے وہ اس دنیا میں نہ رہے، ہم نے رہ کر کیا کرنا ہے؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں حسن اور حسین، میرے دل کی بہار ہیں حسن اور حسین۔ اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر۔ اے اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار کر۔ اللہ کے رسول مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں، منبر پر جمعے کا واجب خطبہ آپ دے رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ کے گھر سے چھوٹا سا سن 7 سال کی عمر حضرت امام حسین کی، حضرت فاطمہ کے گھر سے نکلے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا مدینے میں بارش کی آ رہی ہے اور بارش کے قطرے حضرت امام حسین کے جسم پر پڑ رہے ہیں۔ دو کائنات کا نبی، سرور دو عالم، سرور کائنات اللہ کے رسول نے جمعے کا خطبہ بند کر دیا، منبر سے نیچے اترے، حضرت حسین کو اٹھایا، پھر منبر پر آ کر بیٹھے، اپنی کالی کملی کی چادر سے وہ قطرے صاف کر رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں جو نبی اپنے نواسے کے بدن پر بارش کے قطرے برداشت نہ کر سکتا تھا، دین کو پھیلانے کے لیے اس جسم میں اتنے تیر لگے گننا بھی مشکل تھا، گننا بھی مشکل تھا۔ کر قتل نماز کو پیشی ویلے دتی اثر دش میرا گانے لاکھوں سادات وردیاں تے اٹھے لوگ وضو دے نالے چار نازک قرآن کو چونجنے زیتے لگے شامی پڑھن قرآن جماعت مکی اتے ٹور پہ شامی میری سینڈ لٹن خیال۔ یہ واقعے ہیں، یہ رلاتے ہیں۔ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ جس کا اللہ ہو گیا دنیا بھی اس کی ہو گئی، آخرت بھی اس کی ہو گئی۔ ایک بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، میرا ٹائم آدھے گھنٹے کا تھا لیکن مجھے 10 منٹ ملے، میرے لیے 10 منٹ بھی بہت ہیں۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، حضرت امام حسین کا سر نیزے پر سوار کیا گیا۔ حضرت بی بی سکینہ دونوں کان زخمی ہیں، پیدل اونٹ کے ساتھ چل رہی ہے۔ حضرت علی اکبر کا لاشا، حضرت غازی عباس کا لاشا، حضرت غازی عباس کے کٹے ہوئے بازو، حضرت امام سجاد کا عین جوانی میں بڑھاپے کی موت مر جانا، عین جوانی میں 25 سال کی عمر نظر ایسے آتے ہیں جیسے 85 سال کا بوڑھا ہو، اور آنسو نہیں، آنکھوں سے خون نکل رہا ہے، آنکھوں سے خون نکل رہا ہے۔ ہاں میں کہتا ہوں بے سارے ہاشمی ایک پاسے تے سجاد دی منزل بئیے جے کو جلدے بلدے خیمیاں میں پگ پیو دی بدڑی پئیے جن دے سامنے زینت 5 تن دی دربار یزید تے گئیے تہیں این شباب دے عالم وچ جھک کمر سجا دی گئی۔ تو کتھو دا وسدا کاری ہے دس کہیں قرآن سکھائے، ایویں کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا ایویں تائیں قرآن سنائے، یا گود رسول دا پلیاں ہیں یا کھیر بطول پلائے، اور رب جانے کی ہو جیا جرم کیتے انہا ظالمہ سانگ چڑھائے۔ اکبر دا میں بابا ہاں تے غازی میرا ویرے، اے سر پہ دے دیو سانگ ہوتے میرا اصغر پتر صغیرے، ایک دین دی خاطر چھوڑ دیتی میں نانے دی جاگیرے، دنیا میں کو حسینہ دیے میرا نا شبیرے، میرا نا شبیرے۔ یہ اہل بیت کا ذکر میرے محترم دوستو، اگر ہمارا اہل بیت پر ایمان نہیں، نہ روزہ قبول ہے، نہ اعمال قبول ہے، نہ حج قبول ہے، کیونکہ جنت کے سردار ہیں حضرت امام حسن اور حسین، جنت کی عورتوں کی سردار ہے بی بی فاطمہ، 2 رکعت پڑھتی ہیں، پڑھتے پڑھتے دن چڑھ جاتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہتی ہیں اللہ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی، فاطمہ کی 2 رکعتیں بھی عطا نہیں ہو سکتی۔
ایک منٹ اور چاہتا ہوں، بی بی فاطمہ کی شان آخرت میں کیا ہوگی، معاشر کے میدان میں کیا ہوگی۔ سارے انبیاء موجود ہوں گے، سارے صحابہ موجود ہوں گے، غوث، قطب، ابدال، ولی، بڑے بڑے سردار موجود ہوں گے۔ جب حضرت فاطمہ اللہ کی عدالت میں آئیں گے، اللہ کہیں گے حورو پردہ لگاؤ، اے نبیوں، شہداؤ، قطبوں، ابدالوں، سب سروں کو جھکاؤ۔ اللہ کیوں سروں کو جھکانا ہے؟ نبیوں کی جماعت ہے، معصوم ہے، صحابہ کی جماعت ہے، پاک جماعت ہے، قطب، انبیاء اور ابدال کھڑے ہیں، غوث کھڑے ہیں، سروں کو کیوں جھکانا ہے؟ اللہ کہیں گے سروں کو جھکاؤ، نبی کی بیٹی فاطمہ میری عدالت میں آ رہی ہے۔ فاطمہ نے تو ایسے زندگی گزاری ہے، اللہ کہیں گے مجھے خود بھی فاطمہ سے حیا آتا ہے۔ اے حورو نوری پردہ لگاؤ، نوری پردہ لگایا جائے گا۔ اللہ کہیں گے میں آج فاطمہ سے بات کرنا چاہتا ہوں، بی بی سے اللہ بات کریں گے، اے فاطمہ حسن حسین شہید ہوئے میرے دین کی خاطر، تیرا پورا کنبہ شہید ہو گیا میرے دین کی خاطر۔ فاطمہ تو نے اتنی عبادت کی میری، دنیا میں تو نے مجھے راضی کیا تھا، مانگ کیا مانگتی ہے، آج جو کچھ مانگی گی تیرا رب وہی تجھے دے گا۔ اے فاطمہ وہاں تیری مرضی، یہاں میری مرضی، وہاں تو نے میری عبادت کی، آج یہاں میری عدالت ہے، مانگ تجھے کیا چاہیے، مانگ تجھے کیا چاہیے۔ تو حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ فرمائیں گی اے اللہ حسن حسین کے خون کا بدلہ نہیں چاہیے، میری عبادت کا بدلہ نہیں چاہیے، اے اللہ آج بدلہ دینا ہے تو دے۔ اللہ میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے میرے بابا کو رات کو مصلی بچھا کر امتی امتی کی پکار کہتے ہوئے، اے اللہ میرے بابا کی آنکھیں تر ہو جاتی تھی روتے روتے، اے اللہ آج بدلہ دینا ہے تو دے، میرے بابا کی امت معاف کر دے، میرے بابا کی امت کو معاف کر دے۔ اللہ کہیں گے فاطمہ وہ دیکھ وہ تیرے بابا کے امتی ہیں جو جہنم میں جا رہے ہیں، آج تو جس جس کی طرف انگلی کا اشارہ کرے گا ان کو بھی میں جنت میں بھیج دوں گا، ان کو بھی میں جنت میں بھیج دوں گا۔ یہ جنت کے سردار ہیں، یہ جنت کے سردار ہیں، ان کی غلامی کرو گے، ان کی غلامی میں آؤ گے تو جنت ملے گی۔ جس جنت کے لیے پوری زندگی دین پر لگا دیتے ہو، جس جنت کے لیے پوری زندگی عبادت کرتے ہو، جس جنت کے لیے قربانی کرتے ہو، جس جنت کے لیے حج روزہ فرائض ادا کرتے ہو، وہ جنت اللہ نے اہل بیت کے گھرانے کی چوکھٹ پر رکھ دی ہے۔ اب کوئی جائے گا تو جنت لے گا نا، کوئی جائے گا تو جنت لے گا۔ لوگ کہیں میں باہر سے ہو کر گزر جاؤں اور مجھے جنت مل جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا یا علی یا علی یا علی، ایک شخص دربار خدا بندی میں آئے گا، 70 نبیوں کے اعمال ہوں گے اور کہے گا مولا 70 نبیوں کے اعمال ہیں، میری موت مجھے معافی دے دے، مجھے جنت دے دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یا علی اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر رائی کے برابر بھی اس کے دل میں تیرے متعلق بغض ہوا تو جہنم میں جائے گا۔ وما علینا